جی السلام علیکم. یہ آپ سے میری 90th یعنی 90 ملاقاتیں آج مکمل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے اور مجھے بھی. کرونا کی اس وبا میں اپنا خاص خیال رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. دوست احباب کو بھی بتائیے. میری رہنمائی کیجیے. میں اپنے ناقص علم سے اور جو مجھے تجربہ ملا ہے اس پہ بات کرتا ہوں. میرے سے بہت زیادہ ذہین و فطین لوگ ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میری رہنمائی کیجیے. میں سیکھنا چاہتا ہوں. میں تو کوئی بچہ بھی ہو تو اس کی بھی بات غور سے سنتا ہوں. کئی دفعہ اس سے اچھی بات سننے کو مل جاتی ہے. اور بزرگوں کی محفل میں تو خاص کر بیٹھنا چاہیے. پڑھے لکھے اور بزرگوں کی محفل. بزرگ نہ بھی پڑھے لکھے ہوں کوئی بات نہیں, ان کا تجربہ بہت ہوتا ہے. ہماری والدہ اللہ جنت نصیب کرے کبھی ہم کوئی ایسی بات انگلش میں کرتے یا عربی میں کرتے ان کے سامنے تو وہ کہہ دیتی تھی, کہتی پتر منو سارا پتہ ہے تسی کی پہ کہندے ہو. یعنی بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو ابھی مسقط میں نے بتایا کہ خاپورہ برانچ میں میری جاب تھی جو فراڈ افیکٹڈ برانچ تھی. مجھے چنا گیا. گنے چنے پاکستانی سے ان میں سے مجھے چنا گیا. اب جو مجھے نوید مل رہی تھی ہیڈ آفس سے, اس کے بعد مجھے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں آپ کو ہیڈ آفس لے جایا جائے گا, وہاں آپ کے وہ کوئی کی پوسٹ دی جائے گی, یا پھر لیوا اور شناس کے درمیان ایک فلج القبائل انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پہ بینک نئی برانچ کھولے گا تو آپ کو وہاں پہ مینیجرشپ کی سیٹ دی جائے گی. میں بڑا خوش تھا. پھر وہی بات کہ ایک ایف اے پڑھا لڑکا بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے, حادثاتی طور پہ اسے عارضی جگہ ملتی ہے, پھر اسے بینک کا ویزا ملتا ہے اور پھر وہ یہ مقام حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی سلسلہ چل رہا تھا کہ تقریباً 30-40 کلومیٹر خاپورہ سے آگے سویک بڑی مشہور جگہ ہے. یہ میری ریزیڈنس لیوا سے 92 کلومیٹر تھی. 92 وہ تقریباً 130 کلومیٹر تھی. تو ہیڈ آفس سے ایک دن ٹیلی فون آ گیا کہ جینٹل مین گو دیئر اینڈ ٹیک اوور دا چارج. ہم آپ کے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. مسٹر گوتم ویر تھے جنرل مینیجر آپریشن کے. تو انہوں نے کہا جی کل آپ نے وہاں جا کے ٹیک اوور کرنا ہے. میں نے کہا سر اس برانچ کا, وہ کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ ٹریک پہ آ گئی ہے, اب آپ اسے جا کے ہینڈل کریں. خیر میری پریشانی بڑھ گئی کیونکہ سفر بڑھ گیا تھا. ایک مشکل سے نکلا تھا, اب دوسری مشکل میرا انتظار کر رہی تھی. اس برانچ میں کوئی ایکسپیکٹیٹ یعنی انڈین پاکستانی ادر دین عمانیز کوئی نیشنل نہیں تھا. میں نے اگلے دن جا کے جوائن کیا تو وہاں بھی پتہ چلا کہ یہاں بھی بہت زیادہ گھپلے ہوئے ہیں. خاپورہ کی نسبت یہاں ریکارڈ میں زیادہ ٹیمپرنگ ہوئی تھی, وہاں ذرا گھپلوں کی نوعیت مختلف تھی. وہاں پہ بھی چیک گڈ فار پیمنٹ فیک کیے گئے تھے, ایل جیز فیک ایشو کی گئی تھی, ایف ڈی آر کے پرانے بلاک میں سے ایف ڈی آر کی ریسیٹس نکال کے جعلی ایف ڈی آر ایشو کی گئی تھی. اگر کسی نے فکس ڈپازٹ میں 20,000 ریال عمانی جمع کرایا ہے تو مینیجر نے کیشیئر کے ساتھ مل کے
یا اسسٹنٹ مینیجر کے ساتھ مل کے وہ پیسے اکاؤنٹ میں نہیں جمع کرائے، پارٹی کا اکاؤنٹ نہیں کھولا، اس کو فیک ایف ڈی آر بنا دی ہے۔ اب وہ 3 مہینے 6 مہینے یا سال بعد آتا ہے تو اس کو اپنی پاکٹ سے انٹرسٹ دے دیتے ہیں، ایف ڈی آر کے پیچھے لکھ دیتے ہیں، ووچرنگ اس کے ساتھ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن بینک میں اس کی کوئی انٹری نہیں ہوتی۔ وہ پکڑے اس طرح جاتے ہیں کہ ایک عمانی تھا بزنس مین، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ بلاک تھی، وہ کسی دوسری برانچ میں بیٹھا اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن آن لائن لے رہا تھا، تو سٹاف نے بتایا جی آپ کی اتنی اماؤنٹ انڈر لین ہے، بلاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی آپ نے کسی کو کوئی گارنٹی دی ہے، لون دی ہے، اس لیے بینک نے آپ کی اماؤنٹ بلاک کی ہے۔ وہ جلدی میں اپنی پیرنٹ برانچ سویک میں آتا ہے، وہاں جب وہ شور شرابہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام پہ کسی کو لون دیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے گارنٹی نہیں دی ہوتی، اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جاتا ہے۔ جب شور بڑھتا ہے وہ ہیڈ آفس فون کرتا ہے، ہیڈ آفس سے آڈٹ والے آتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اور معاملے کھلتے ہیں۔ خیر میں اس برانچ میں پہنچ گیا تھا، اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ خیر میں نے ٹیک اوور کر لیا، آہستہ آہستہ معاملات کو دیکھنا شروع کیا۔ کچھ وہاں پہ جو آپریشنل چیزیں تھیں ڈیلی روٹین کی، کیونکہ روٹین میں خبورہ میں ایک پاکستانی تھا، اس نے اس روٹین کو برقرار رکھا تھا، باقی کام خراب کیے تھے، لیکن یہاں پہ کوئی ایکسپیکٹڈ سٹاف نہیں تھا، سارے عمانیز تھے، تو جو پیٹرن کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے وہ بالکل نہیں تھی۔ ووچر پراپرلی، ان پہ ورڈنگ پراپرلی، ان کی سٹیچنگ، ان کی ہینڈلنگ۔ خیر اب میں نے سوچا کہ 130-35 کلومیٹر جانا اور 130-35 کلومیٹر آنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ کئی دفعہ میں برانچ سے نکلتا تھا تو آدھے رستے میں گاڑی کسی ایک جگہ کھڑی کر کے، کیونکہ کھانا میں وہی کھاتا تھا، 3:30 4 5 بج جاتے تھے برانچ میں، تو یقین کریں میں راستے میں گاڑی کھڑی کر کے روڈ کے ایک طرف تو میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ جسے آپ کلولہ کہتے ہیں، سیٹ لمبی کر کے ریلیکس ہوتا تھا، ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ ہمیشہ یہ روٹین تھی کہ میں آدھے راستے میں گاڑی کھڑی کر کے سو لیتا تھا۔ پھر میں جب اپنی اکاموڈیشن لیوا میں پہنچتا، راستے میں تنور سے شام کے لیے روٹی لیتا، سالن میں نے بنایا ہوتا تھا وہ گرم کرتا، شام کے ٹائم تو کھانا کھا لیتا۔ چونکہ سفر لمبا تھا لہذا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے اپنی اکاموڈیشن وہیں پہ شفٹ کرنی ہے۔ بینک کے اوپر فلیٹ تھا، مجھے پتہ چلا یہ خالی ہے۔ بینک کی بلڈنگ کا اونر اچھا آدمی تھا، عمانی عربی، اس سے بات کی، اس نے مجھ سے کرایہ بھی 50% آف کر دیا، بڑی رسپیکٹ کی اس نے۔ بھائی افتخار اور ممتاز کے ساتھ مل کے جو ضروری سامان تھا وہ لیوا سے ان کو ایک دوست کی گاڑی انہوں نے ہائر کی تو سویک میں پہنچایا، وہاں روم میں رکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے روم کے اوپر جو چھت ہے اس کو کوئی سیڑھی نہیں جاتی، پانی کی ٹینکی چھت پہ تھی، اور مجھے ابھی تک پورا علم یہ بھی نہیں تھا، نہ ہی میں نے پوچھا کہ یہاں سرکاری پانی ہے یا ٹینکر کا ہے۔ تو پہلے دن ہی بڑی بری حالت ہوئی۔ صبح اٹھ کے جب میں واش روم گیا
برش کرنے کے لیے، تو نل میں پانی نہیں تھا۔ باہر نکلا، ایک دو پاکستانی سے پوچھا، پھر میں نے لینڈ لارڈ کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا پانی آپ کو ٹینکر سے لینا پڑے گا۔ خیر اب میں روڈ پہ کھڑا ہو گیا، بڑی مشکل سے ایک ٹینکر آیا، اسے میں نے اشارہ کیا، انڈین تھا وہ۔ میں نے کہا یار یہ ٹینکی بھر جاؤ۔ وہ نیچے پائپ لگا ہوتا ہے گلی کی طرف، اس کے ساتھ وہ پائپ کو لگاتے ہیں ہک کو، اس طرح اس نے ٹینکی فل کی۔ میں نے اسے پیمنٹ کی، شاور لیا، فریش ہوا تو بینک میں آیا۔ پردیس میں بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا۔ وہاں آپ نے جو بھی کرنا ہے سنگل ہینڈ کرنا ہے، وہاں آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، آن دا اسپاٹ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جس طرح ایک فوجی محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس چند منٹ اور چند سیکنڈ ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ خیر چونکہ خبورہ میں شور شرابہ بہت تھا، میں نے آپ کو بتایا عمانی سے بڑی باتیں کرنی پڑتی، سب کو سیٹسفائی کرنا پڑتا۔ اب یہ حالت سویک میں بھی تھی، زیادہ بولنے کی وجہ سے میرے ووکل کارڈ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں لیوا میں تھا تو ایک انڈین ڈاکٹر تھا، پرائیویٹ MBBS، میں اس کے پاس اکثر جاتا کہ میری آواز برابر نہیں ہے، ہارنیس ہے، تو وہ مجھے لوزنجز، کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ، سیرپ دے دیتا جس سے وقتی افاقہ ہوتا۔ لیکن میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ بینک سے چھٹی کرنے کے بعد 1.5-2 گھنٹے میرے کان سے موبائل لگا رہتا تھا، کسی نہ کسی برانچ سے کوئی نہ کوئی پرابلم کی کمپلینٹ آتی، انہیں ڈکٹیٹ کرانا پڑتا، انہیں بتانا پڑتا۔ جیسے کہ میں نے بتایا نزدیک جو 2-3 برانچیں تھیں انہیں بھی مجھے ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ کچھ ذاتی مراسم تھے مینیجرز کے ساتھ، عزت دیتے تھے وہ، تو ان کی ہیلپ کرنی پڑتی تھی۔ سویک برانچ میں مسئلے مسائل بہت تھے، وہاں بھی چپ کر کے بیٹھنے کا کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا۔ کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی کلائنٹ، کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کرنا، ہیڈ آفس کو بتانا۔ اس طرح مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں بھی میں میڈیکل سٹور سے دوائی لیتا، آلودگی آ جاتی، سو کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا، باہر نکلتا، ہوٹل سے کھانا کھا لیتا، پھر نیند غلبہ کر لیتی۔ مجھے کوئی خود میں پرفیکشن نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی جو میرے اوپر وارد ہونے والی تھی، جس کا میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو اپنی معذرت کے ساتھ ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، ایڈمنسٹریشن مجھ پہ اعتماد کرتی ہے اور میں نے بہتر کر کے دکھانا ہے۔ جیسے کہ بتایا کہ مجھے اگلی اپوائنٹمنٹ کا بھی پتہ چلا تھا کہ مجھے یہ سیٹ ملنی ہے، تو میں اور سیریس ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو طوفان میری زندگی میں آیا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری نہیں تیسری زندگی دی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں، اللہ کا کرم اور میری ول پاور، میرے دوستوں کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔